عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے روزانہ پولیس کون بھیج رہا ہے؟ کون ہے جو رات کے اندھیرے میں یہ کوشش کرتا ہے کہ آج کسی نہ کسی طرح عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے؟ یہ راز بھی آخر کار کھل گیا ہے، اور یہ راز کھلا کچھ ایسے کہ آج سپریم کورٹ میں ایک کیس کی سماعت کے دوران جسٹس منیب اختر کی جانب سے کچھ اہم ترین ریمارکس سامنے آئے، جن ریمارکس نے اس شخصیت کی جانب اشارہ کیا جو نہ صرف پنجاب میں تعیناتیوں اور تبدیلیوں کے عمل میں ملوث ہے، جس کے کہنے پر پنجاب پولیس عمل کر رہی ہے اور رات کے اندھیرے میں روزانہ زمان پارک عمران خان کی گرفتاری کے لیے پہنچتی ہے، عمران خان کو منانے کے لیے، ان کو اپنے ساتھ بٹھانے کے لیے، کیونکہ باقی تمام تر سیاسی جماعتیں تو پی ڈی ایم مافیا نامی اس امپورٹڈ حکومت کا حصہ ہیں۔ تو آل پارٹیز کانفرنس سے مراد کیا تھا؟ جو کہ دہشت گردی کی کارروائیوں کے بعد آپ نے بلانے کا سوچا تھا۔ مریم نواز ٹی وی چینلز پر اخبارات کے نمائندوں کے سامنے خود پریس کانفرنس کے ختم ہونے کے بعد پریس کانفرنس کے دوران میں بھی اس بات کا اعتراف کر چکی ہیں کہ ان کے پاس اس قسم کی آڈیوز اور ویڈیوز موجود ہیں، اور پھر پرویز علائی جو کہ نون لیگ نواز شریف کے بڑے قریب رہے ہیں، ان کے خاندان کو بڑے قریب سے دیکھا ہے، 80 اور 90 کی دہائی کی جو سیاست ہے وہ پرویز علائی اور نواز شریف نے اکٹھے کی ہے، وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ان کا آڈیوز اور ویڈیوز کا کیا کاروبار ہے۔ اسی جانب انہوں نے اشارہ کیا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان، راجہ بشارت اور دیگر سے انہوں نے ملاقات کی اور کہا کہ مریم نواز کی قیادت میں ایک بار پھر نون لیگ کا جو آڈیو ویڈیو سیل ہے وہ عدلیہ کے اوپر حملہ آور ہے، اور پھر انہوں نے واضح کر دیا کہ مریم نواز اپنے والد کی روایت کو آگے بڑھا رہی ہیں۔ نواز شریف نے بھی ماضی میں سپریم کورٹ پر براہ راست حملہ کیا، اور پھر یہ جو الزام لگا رہے ہیں جناب آڈیو لیکس کا، اہم ترین معاملہ یہ ہے اب سے چند دن پہلے جسٹس ملک قیوم کا انتقال بھی ہو گیا، اور اس پلیٹ فارم پر ایک ایکسکلوسیو ویڈیو میں اس حوالے سے کر چکا ہوں کہ نواز شریف 90 کی دہائی میں کس طرح سے بے نظیر بھٹو کے خلاف ججز خریدا کرتے تھے۔ شہباز شریف اور ملک قیوم کی گفتگو بھی جو ہے وہ لیک ہو گئی تھی، اور اس کے اندر واضح طور پر وہ نہ صرف اپنی مرضی کا بینچ بنوانے کے بعد فیصلہ بھی ان کو بتا رہے تھے اپنی مرضی کا کہ آپ نے کیا فیصلہ کرنا ہے، اور مرحوم ملک قیوم کہہ رہے تھے آگے سے کہ بالکل جناب میاں صاحب کو آپ کہہ دیں گے تمام تر معاملہ ہو جائے گا، اور وہ کال لیک ہو گئی تھی۔ اسی روایت کو آگے بڑھا رہی ہیں، اور اس کے بعد نواز شریف نے اپنے دوسرے دور حکومت کے اندر سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا، اور پرویز علائی نے کہا کہ معزز ججوں کے فون ٹیپ کیے جا رہے ہیں، رانا ثناء اللہ حکومتی وسائل عدلیہ کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، ان کا آڈیو ویڈیو ڈرامہ بری طرح فلاپ ہو چکا ہے، کچھ نیا سوچیں۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب میں یہ جو الیکشن نہیں کروا رہے، تاخیر کر رہے ہیں، اس کے قانونی نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہیں، اور جناب اب وقت آ گیا ہے، ایک وقت آئے گا کہ پی ڈی ایم کی جو 13 جماعتیں ہیں ان کے پاس صرف 13 ووٹ ہوں گے، الیکشن سے بھاگنے والے اب پاکستان سے بھی بھاگیں گے۔ اور دوسری جانب پاکستان بار کونسل نے اس آڈیو ٹیپ کی تحقیقات بھی کرنے کا مطالبہ کیا، اور جن کے اوپر الزام لگایا گیا انہوں نے اسے جعلی بھی قرار دیا۔ لیکن اس دوران نواز شریف کی جانب سے ایک لطیفہ سامنے آیا ہے، اور وہ لطیفہ آپ کو اس گوش گزار کرنا ہے۔ لطیفہ کچھ یوں ہے، موصوف فرماتے ہیں کہ پرویز علائی کی آڈیو لیکس کا جو معاملہ ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیجا جائے، اور انہوں نے یہ وہاں پر اپنے کچھ گھر کے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے چودھری پرویز علائی کی جو مبینہ گفتگو ہے صدر سپریم کورٹ بار عابد زبیری سے، کہا جناب کہ یہ سپریم جوڈیشل کونسل میں معاملہ بھیجیں، معاملہ بڑا سنگین ہے، اور اعلیٰ عدالت کے جج کے بارے میں اس سے زیادہ سنگین باتیں کیا ہو سکتی ہیں، اگر اس کو بھی سپریم جوڈیشل کونسل میں پھر اگر آپ نے نہیں بھیجنا تو پھر کیا کرنا ہے، اور اگر ان کا نام نہیں بھیجنا تو پھر میرا نام بھیج دیں، پہلے بھی مجھ پر اتنے الزامات لگائے، ایک نیا الزام بھی لگ جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ میاں صاحب آپ درست کہہ رہے ہیں، آپ کا نام ہی بھیجنا ہوگا، آپ کے کارنامے تو جناب تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہیں، اور ہم اس پلیٹ فارم پر پوری پاکستانی قوم اور عوام کے سامنے وہ کارنامے جو ہیں وہ رکھتے رہتے ہیں۔ آپ نے بالکل درست بات کی ہے، اور واقعی ان تمام تر معاملات کے اوپر جناب آپ کو کٹہرے کے اندر لانا چاہیے، اور آپ کو کٹہرے کے اندر لانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ پاکستان میں آئین، قانون اور جمہوریت کے اوپر جو ہے وہ مکمل طور پر عمل درآمد ہو سکے۔ اب جناب معاملہ عمران خان کے ساتھ بالواسطہ رابطوں کا، تو وہ جناب آپ کو یاد ہوگا کہ وہ شخصیت جن کے متعلق میں اس پلیٹ فارم پر انکشاف کر چکا کہ کم و بیش 4 سے 5 مرتبہ وہ عمران خان کے ساتھ بالواسطہ انہوں نے رابطہ کیا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی درخواست پر، نام ہے ان کا اعجاز الحق، اور کیونکہ انہیں ان تمام تر معاملات کے اندر ناکامی ہوئی، بلکہ انہیں یہ کہا گیا کہ وہ کچھ ایسے پیغامات عمران خان کو پہنچائیں جو کہ اعجاز الحق سمجھتے تھے کہ نہیں پہنچانے چاہیے انہیں، اور جب اعجاز الحق نے ان کی وہ بات نہیں مانی تو اب جناب اطلاعات یہ ہیں کہ مبینہ منی لانڈرنگ کے الزام میں ایف آئی اے نے اعجاز الحق کو بھی طلب کر لیا ہے۔ وہی پرانے ہتھ کنڈے نون لیگ کے اور وہی پرانے ہتھ کنڈے ہینڈرز کے
کہ ایف آئی اے کے مطابق جناب اعجاز الحق پر 1.8 ارب روپے کی منی لانڈرنگ اور آمدن سے زیادہ اثاثے رکھنے کا الزام ہے، اور اعجاز الحق کے خلاف 1.8 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کی تحقیقات ہو رہی ہیں۔ کب بنائی جناب انہوں نے، کب یہ کی منی لانڈرنگ؟ کیا عمران خان کے دور میں کی؟ اس وقت تو ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں تھا، تو کب انہوں نے کی؟ جناب میاں نواز شریف صاحب یہ آپ کے ساتھ رہے، آپ کی دونوں حکومتوں میں آپ کا حصہ تھے، آپ کی پارٹی کے اندر شامل تھے، آپ ان کے بڑے قریب تھے، آپ ضیاء الحق مرحوم کی قبر پر جا کر ان کا مشن پورا کرنے کا جو ہے وہ نعرہ لگایا کرتے تھے، ان کی برسی کے اوپر آپ جایا کرتے تھے، وہاں پر آپ بینظیر بھٹو اور زلفی بھٹو کو رگیدا کرتے تھے، انہیں انڈین ایجنٹ قرار دیا کرتے تھے۔ تو یہ وہی اعجاز الحق کے انہوں نے پھر آپ کے ساتھ بیٹھ کر یہ ساری منی لانڈرنگ کی ہوگی۔ اس وقت آپ کو یاد نہیں آیا، آج آپ کو یاد ہو گیا، آ گیا، اور ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ اعجاز الحق کا جو کیس ہے وہ نیب کی جانب سے جناب ایف آئی اے کے حوالے کیا گیا ہے اور 21 فروری کو فیصلہ آباد میں پیشی کا کہا گیا ہے۔ اب جناب دو معاملات ہیں، غلام محمود ڈوگر سی سی پی او لاہور جن کا کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں تھا، ان کو وہاں سے ان کا تبادلہ کر دیا گیا، اچھا جو کہ ریورس ہو گیا ہے، تبادلہ ان کا جناب واپس ہو گیا ہے، اور تبادلہ ان کا کس نے کروایا؟ اس جانب سپریم کورٹ کے جج، سینئر جج جو کہ مستقبل میں چیف جسٹس بھی ہوں گے، انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ فرمایا کہ مسٹر ایکس کو جناب آپ یہ کہہ دیتے کہ وہ کچھ دن ٹھہر جائیں، آپ کا وہ انتظار کر رہے ہیں، انہیں آخرکار اس بات کی کیا جلدی تھی مسٹر ایکس کی کہ وہ یہ تبادلہ کرانے کے جو ہے وہ خواہش مند تھے، یعنی واضح ہو گیا کہ ان کے اس تبادلے کے پیچھے کون تھا۔ اب سارے اس لنک کو سمجھیے، ان کا تبادلہ کرنے کے بعد 3 سے 4 مرتبہ جو کوششیں ہوئیں، جو اٹیمپٹس ہوئیں، تمام تر معاملات لنک کر رہے ہیں کہ پھر آخرکار کون تھا جو کہ نہ صرف نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے بھی اوپر بیٹھا ہوا ہے، پنجاب کی جو نگران حکومت ہے اس کا وہ سارا سیٹ اپ جو ہے وہ چلا رہا ہے۔ یقیناً عمران خان اس کی جانب پہلے بھی اشارہ کر چکے، مسٹر ایکس کا نام دیا جائے یا پھر ڈرٹی ہیری کا نام دیا جائے، عمران خان کھل کر یہ تمام تر جو نام ہے یہ پاکستانی عوام کے سامنے رکھ چکے ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر بھی یہ نام جو ہے وہ آ گیا ہے۔ اب معاملہ جناب یہ ہے کہ جو اس قسم کے نام ہیں چند جن کا ذکر عمران خان بارہا کر چکے، میری اطلاعات کے مطابق عمران خان کو یہ پیغام ہینڈلرز کی جانب سے پہنچایا گیا تھا کہ اعلیٰ سطحی سیکیورٹی ایجنسی کے سربراہ کو بھی آپ کی خواہش کے اوپر جو ہے وہ تبدیل کیا جا سکتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو اہلکار آپ کہتے ہیں ان کو بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے، جن میں ڈرٹی ہیری اور مسٹر ایکس کے بھی نام تھے، لیکن شرائط جو رکھی گئی تھی وہ پھر وہی تھی کہ عمران خان خود پر ہونے والا جو قاتلانہ حملہ ہے اس کی تحقیقات سے باز آ جائیں، ارشد شریف کا جو بے معنی قتل تھا اس کی تحقیقات سے باز آ جائیں، اس کے ساتھ ساتھ رجیم چینج آپریشن کے حوالے سے جو امریکی سازش کا آپ ذکر کرتے ہیں، اندرونی فیسیلیٹیٹرز کی مدد سے اس سے خاموشی اختیار کر لیں، اور چوتھا مطالبہ نواز شریف کی سیاست میں واپسی کے حوالے سے پاکستان کے ان خفیہ سرکلز کے ساتھ تعاون کریں جو کہ پاکستان کی گزشتہ 75 سالہ سیاسی تاریخ کے اندر وہ طاقتور حلقے پاکستان کے سیاہ و سفید کے مالک رہے، پاکستان میں حکومتیں بناتے اور گراتے رہے، اور پاکستان میں جمہوریت، آئین، قانون اور انصاف کے ساتھ کھلواڑ کرتے رہے۔ لیکن عمران خان نے ان تمام تر معاملات کو، تمام تر شرائط کو واضح طور پر ریجیکٹ کر دیا۔ آخری اطلاعات کے مطابق صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے بھی جب ان تک یہ پیغام پہنچایا تو انہوں نے واضح کر دیا کہ جناب اس قسم کی کوئی بھی شرط جو کہ پاکستانی عوام، آئین، قانون اور جمہوریت کے خلاف ہے وہ کسی طور اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ کس قسم کی تیزی آ گئی عمران خان کو بلیک میل کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے، لیکن شاید یہ جانتے نہیں کہ عمران خان کا کرکٹنگ کیریئر ہو یا پھر عمران خان کا پولیٹیکل کیریئر ہو، وہ ان دھمکیوں سے، اس قسم کے ہتھکنڈوں سے، بلیک میلنگ سے نہ کبھی اپنے کرکٹنگ کیریئر میں کہائے، نہ جو وہ گھبرائے، نہ کبھی اپنے ماضی کے پولیٹیکل کیریئر کے اندر گھبرائے، اور نہ اب گھبرائیں گے۔ کیا کچھ انہوں نے کر ڈالا گزشتہ 10 ماہ کے اندر، آڈیوز، ویڈیوز کے نام پر ٹوٹے جوڑ کر